بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین صلی اللہ علیہ وسلم والضابطة في المجازات الخارجية أنها تكون في تضاعيف أسباب فمن أحاط بتلك الأسباب وتمثل عنده النظام المنبعث منها علم قطعا أن الحق لا يدع غاصبا إلا يجازيه في الدنيا مع رعاية ذلك النظام فيكون إذا هدت الأسباب عن تنعيمه وتعذيبه نعم بسبب الأعمال الصالحة أو عذب بسبب الأعمال الفاجرة. یہ دراصل خارجی جزا و سزا کا ضابطہ ہے کہ دنیا میں جو کسی انسان کو سزا ملتی ہے تو اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، اس پر دراصل گفتگو ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو سزا ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سزا دیتا ہے، سزا کا طریقہ کیا ہے، اور نظام عالم کی کتنی رعایت ہوتی ہے سزا دینے میں اور کتنی رعایت نہیں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو دراصل ایک بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی جزا اور سزا ایک اندرونی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اچھا کام کر لیتا ہے تو اسے ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے، برا کام کرتا ہے تو نفس اس کا ملامت کرتا ہے اور اس ایک طرح سے حسرت اور تأسف کی، افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ اندرونی جو جزا و سزا کا معاملہ ہے، تو یہاں پر مجازات کا نظام عالم سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ ایک فرد کا معاملہ ہے، نظام عالم کا اس سے لینا دینا نہیں ہوتا. یہ نظام عالم سے چونکہ اس جزا اور سزا کا لینا دینا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس جزا اور سزا کا معاملہ ہر وقت جاری رہتا ہے. نظام عالم کا جزا و سزا پر کسی بھی طرح کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. دوسری بیرونی مجازات ہے، یعنی خارجی جزا و سزا کا معاملہ ہے. تو ایسی صورت میں نظام عالم کی رعایت ہر حال میں ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر نیک اعمال کی وجہ سے جان و مال میں برکت ہونا، عزت و راحت ملنا، برے اعمال کی وجہ سے فاقہ کشی پہ مجبور ہونا، جان و مال اور دیگر کیا کہتے ہیں منافع کا گھٹ جانا، وغیرہ وغیرہ. کبھی مجازات جو ہے نظام عالم کے تقاضوں سے تعارض ہوتا ہے، اس لیے بیرونی مجازات نظام عالم کے اسباب کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ نظام عالم میں خلل نہ پڑے. یعنی عالم کا جو ایک نظام ہے جس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس نظام عالم کے جو اسباب ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے خارجی جزا و سزا کا معاملہ ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ جو شخص نظام عالم کے اسباب کا احاطہ کرے، یعنی نظام عالم کے اسباب کو جانے اور اس نظام کو پیش نظر رکھے جو ان اسباب سے رونما ہوتے ہیں، تو یہ بات بالکل وہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہگار کو دنیا میں سزا دیے بغیر نہیں رکھتا، مگر یہ سزا نظام عالم کی مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے. اور کہاں کہاں کس طرح سے نظام عالم کی مصلحت کی رعایت ہوتی ہے اس کی چار صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نظام عالم کے اسباب پرسکون ہو، یعنی ان کا کوئی تقاضا نہ ہو تو آدمی اپنے اعمال کرتے ہیں، یعنی ان کے مطابق جزا و سزا ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ نظام عالم کے اسباب چاہتے ہیں. اب نظام عالم کے اسباب کیا چاہتے ہیں اور انسان کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں آگے بیان کر رہے ہیں. تو اب عبارت پر نگاہ ڈالنی چاہیے. وَالضَّابِطَ فِي الْمُجَازَاتِ الْخَارِجِيَّةِ، یعنی خارجی جزا و سزا میں ضابطہ یہ ہے، یعنی الضابطہ کے معنی ضابطہ، ضابطۃ جمع ضوابط ضابطہ، فی المجازات الخارجیہ، خارجی یعنی بیرونی مجازات کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ انہا تکون، کہ وہ مجازات فی تضاعف اسباب،
کہہ رہے ہیں نظام عالم کے اسباب کے ضمن میں ہوتی ہے، انہا تکون، یعنی وہ خارجی جزا و سزا ہوتی ہے، فی تضاعیف اسباب، اسباب یعنی نظام عالم کے اسباب کے ضمن میں، فمن احاط بتلک الاسباب، جو آدمی ان اسباب کا احاطہ کر لے گا۔ یہ تضاعیف کا جو لفظ ہے یہاں پر اس کو سمجھنا چاہیے، تضاعیف الشیء ما ضعف منہ، اصل تو دو چند کیا ہوتا، یعنی تضاعیف کہتے ہیں دو چند کیے ہوئے کو، اسی سے ہے اضعاف مضاعفہ، کئی گنا زیادہ، یعنی انسان کے اعمال کو بھی اسباب نظام عالم میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور ان کو دو چند کر کے پھر سب کی رعایت کر کے مجازات ہوتی ہے۔ اسی کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے شارح نے اپنے طور پر ضمن میں۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مجازات کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ مجازات نظام عالم کے اسباب کے ضمن میں ہوتی ہے، پس جو شخص ان اسباب کا احاطہ کر لے، یعنی نظام عالم کے اسباب کا، اور اس کی نگاہوں کے سامنے وہ نظام موجود ہو جو ان اسباب سے اٹھتا ہے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ فمن احاط بتلک الاسباب، جو آدمی نظام عالم کے ان اسباب کا احاطہ کر لے، وتمثل عنده النظام المنبعث منها، اور اس کے پاس وہ نظام موجود ہو جو نظام ان اسباب سے اٹھتا ہے، یعنی ان اسباب سے پیدا ہوتا ہے، علم قطعا، تو یقینی طور پر جان لے گا، ان الحق، کہ حق سبحانہ وتعالی، لا يدع عاصیا، وہ کسی بھی گنہگار کو نہیں چھوڑتا، الا یجازیہ فی الدنیا، مگر یہ کہ اس کو دنیا میں بدلہ دیتا ہے، مع رعایت ذلک النظام، اس نظام عالم کے اسباب کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی کسی بھی گنہگار کو جو خارجی سزا ملتی ہے اس میں نظام عالم کے اسباب کی پوری رعایت موجود ہوتی ہے، اسی نظام عالم کے اسباب کی رعایت کے ساتھ ساتھ سزا دی جاتی ہے۔ جازا یجازی مجازاتن مانے سزا، جزا و سزا دینا، اور عاصی کے معنی گنہگار، وضع یدعو کے معنی آتے ہیں کوئی کام نہ کرنا، چھوڑ دینا۔ فیکون اذا ہدأت الاسباب عن تنعیمہ وتعذیبہ، تو کبھی ایسا ہوگا کہ نظام عالم کے اسباب پرسکون ہو، ہدأ یہدأ کے معنی پرسکون ہونا، اذا ہدأت الاسباب، نظام عالم کے اسباب پرسکون ہو، یعنی اسباب کا کوئی اور تقاضا نہ ہو، ہاں یعنی بالکل کیا کہتے ہیں پرسکون ہو، اب میں یعنی نارمل ہو، کس چیز سے؟ عن تنعیمہ وتعذیبہ، کہ اسے انعام دیا جائے اور اسے کیا کہتے ہیں صاحب اسے عذاب دیا جائے۔ جی یعنی مطلب یہ ہے کہ نظام عالم جو ہے بالکل پرسکون ہو، ہاں یعنی بالکل اذا حدث پرسکون ہو جائے، عن اس مسئلے میں، عن مانے بارے میں، یعنی نظام عالم کے اسباب پرسکون ہو جائے اس مسئلے میں کہ اسے انعام دیا جائے یا پھر انہیں عذاب دیا جائے۔ نعم بسبب الاعمال الصالحہ، تو نیک اعمال کے سبب اس انسان کو انعام دیا جائے گا، او عذب بسبب الاعمال الفاجرہ، یا برے اعمال کی وجہ سے اس آدمی کو تکلیف دی جائے گی، اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب نظام عالم کے جو اسباب ہیں ان کا کوئی اور تقاضا نہ ہو، اور انعام دینے یا سزا دینے کے تعلق سے بالکل پرسکون ہو، نارمل ہو، تو ظاہر سی بات ہے نیک عمل کیا ہے تو اسے انعام دیا جائے گا، برا عمل کیا ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ اب آگے سنا جائے، وَيَكُونُ إِذَا أَجْمَعَتِ الْأَسْبَابُ عَلَى إِيلَامِهِ، لیکن جب ایسا ہو کہ نظام عالم کے اسباب متفق ہوں اس بات پر، عَلَى إِيلَامِهِ، کہ اس آدمی کو سزا دی جائے، تکلیف دی جائے، یعنی نظام عالم کے جو اسباب ہیں
جن اسباب کی بنیاد پر نظام عالم چل رہا ہے، ان اسباب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی کو تکلیف دی جائے، سزا دی جائے۔ اجمع یجمع اجماعا کے معنی آتے ہیں اتفاق کر لینا۔ نظام عالم کے اسباب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بھائی اس آدمی کو تکلیف دی جائے۔ وَكَانَ صَالِحًا، جبکہ وہ آدمی نیک ہو، اچھا ہو۔ وَكَانَ قَبْضُهَا لِمُعَارَضَةِ صَلَاحِهِ غَيْرَ قَبِيحٍ، لیکن وَكَانَ قَبْضُهَا، اور نظام عالم کے اسباب کو سکیڑ لینا، سکڑ لینا، اس کو سکڑ لینا، لِمُعَارَضَةِ صَلَاحِهِ، اس کی نیکی کے مد مقابل، اس کی نیکی کے مد مقابل نظام عالم کے اسباب کو سکڑ لینا، غیر قبیح، کہہ رہے برا نہ ہو، نامناسب نہ ہو۔ یہاں پر جو قبض کا لفظ ہے، قبض یقبض قبضا، قبض یقبض قبضا، یا کے معنی آتے ہیں سکیڑنا، غیر قبیح یعنی سکیڑا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس کی نیکی کے مقابلے میں نظام عالم کے اسباب کو سکیڑ لینا کوئی برا نہ ہو، کوئی نامناسب نہ ہو۔ جی تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ صرفت اعمالہ، اب ظاہر سی بات ہے نیک عمل ہے، نیک عمل ہے اور نیکی کر رہا ہے وہ آدمی، تو پھر اس کو کیسے تکلیف دی جائے گی، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ صرفت اعمالہ، تو اس کی نیکی کو پھیر دیا جاتا ہے، الی رفع البلاء، مصیبتوں کو دور کرنے کے سلسلے میں، او تخفیفہ، یا پھر مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے سلسلے میں، او علی انعامہ، یا پھر یہ کہ اس کے انعام پر، یا اس کے انعام پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس پر مصیبت آتی بھی ہے، تب بھی اس کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، یا نیکی کی وجہ سے اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی کو تکلیف تو دی جاتی ہے، مگر وہ تکلیف محسوس نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ اس کی نیکیاں ان تمام تر تکلیفوں کو، ان تمام تر مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ ایک بار اور جی، وَيَكُونُ إِذَا أَجْمَعَتِ الْأَسْبَابِ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظام عالم کے اسباب متفق ہو جاتے ہیں، عَلَى إِيلَامِهِ، کسی ایک آدمی کو تکلیف دینے پر، وَكَانَ صَالِحًا، جبکہ وہ نیک ہوتا ہے، وَكَانَ قَبْضُهَا، اور نظام عالم کے ان اسباب کو کنٹرول، یعنی ان اسباب کا کنٹرول قائم رکھنا، یعنی نظام عالم کے ان اسباب کے کنٹرول کو سکیڑ لینا، یعنی اسے قائم رکھنا، اس کنٹرول کو قائم رکھنا، لِمُعَارَضَةِ صَلَاحِهِ، اس نیک آدمی کی نیکی کے مد مقابل، معارضہ کا ترجمہ کریں گے مد مقابل، غیر قبیح، نامناسب معلوم نہیں ہوتا، صرفت، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے سارے اعمال پھیر دیے جاتے ہیں بلا اور مصیبت کو دور کرنے کی جانب، یا بلا اور مصیبت کو ہلکی کر جائے، بلا اور مصیبت میں تخفیف کرنے کی جانب، یعنی اسے تکلیف دی جاتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن اس کی نیکی اس مصیبت کو پھیر دیتی ہے۔ او علی انعامہ کا ترجمہ، یہ یہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی یکون اذا اجمعت الاسباب علی ایلامہ او علی انعامہ، یا ایسا ہو کہ نظام عالم کے اسباب جمع ہو جائیں، متفق ہو جائیں اس بات پر کہ اس آدمی کو انعام دیا جائے، وَكَانَ فَاسِقًا، جبکہ وہ آدمی فاسق ہو، صرفت الی ازالۃ نعمتہ، جی تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں پھیر دیا جاتا ہے اس کی نعمت کے زوال کی طرف، وَكَانَ كَالْمُعَارِض لِأَسْبَابِهَا او اجمعت على مناسبت اعماله امد فی ذلك امدادا، کہہ رہے ہیں کہ
تو اس کے اعمال اس کی نعمتوں کو ختم کرنے کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو وہ آدمی فاسق و فاجر ہوتا ہے تو اس کے عمل کے اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی اس کے پاس نعمت ہوتی ہے وہ نعمت دھیرے دھیرے اس کے عمل کے نتیجے میں اس کے پاس سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب نعمت اس کے پاس سے ختم ہوتی چلی گئی، نعمت اس کے پاس سے ختم ہوتی چلی گئی، تو جب نعمت ختم ہو جاتی ہے تو سزا بھی مل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے انعام بھی دے دیتا۔ جی، او علی انعامہ، یا نظام عالم کے اسباب اس بات پر متفق ہو کہ اسے انعام دیا جائے جبکہ وہ فاسق ہو، تو اس آدمی کے اعمال اس کی نعمتوں کے زوال کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں۔ وَكَانَ كَالْمُعَارِضِ لِأَسْبَابِهَا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بدکاری نظام عالم کے اسباب کے معارض جیسی ہو جاتی ہے، گویا وہ بدکاری جو اس نے کی ہے وہ نظام عالم کے اسباب کے بالکل مد مقابل ہے۔ او اجمعت، تو ظاہر سی بات ہے نظام عالم چاہ رہا ہے کہ اسے انعام دیا جائے، اور اس کی بدکاری جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے، جو نعمت ہے وہ نعمت آہستہ آہستہ زائل کر دیتا ہے، اور وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس پر انعام ہو جاتا ہے۔ او اجمعت على مناسبت اعماله امد فی ذلك امدادا بینا، اب آگے یہ کہہ رہے ہیں یا اسباب ایسے اکٹھا ہو جاتے ہیں جو ان کے اعمال کے حسب حال ہوتے ہیں، تو ان اعمال میں واضح طور پر مدد پہنچائی جاتی ہے۔ مان لیجئے نیک آدمی ہے، نظام عالم کے اسباب یہ کہتے ہیں کہ اس نیک کی مدد کی جائے، تو ظاہر اس کی مدد ہوتی رہتی ہے، وہ نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے نظام عالم کے اسباب اکٹھا ہو جاتے ہیں، مجتمع اور متفق ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس آدمی کو سزا دی جائے، وہ بدکار ہے، تو ایسی صورت میں کیا کہتے ہیں اس کی بدکاری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں صاحب اس کو کھلی چھوٹ ملتی چلی جاتی ہے، اور وہ بدکاری کرتا چلا جاتا ہے۔ جی، تو نظام او اجمعت، یا نظام عالم کے اسباب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس کے اعمال کے مناسب، یعنی اس کے اعمال کے مناسب نظام عالم کے اسباب بھی متفق ہوں، امد فی ذلک، تو ایسی صورت میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے پوری مدد ہوتی ہے، اور برے عمل کرنے والے کے لیے بھی برائی کا دروازہ پوری طرح سے کھلتا چلا جاتا ہے۔ وَرُبَّمَا كَانَ حُكْمُ النِّظَامِ أَوْجَبَ مِنْ حُكْمِ الْأَعْمَالِ، مطلب اس کا یہ ہوا او اجمعت علی مناسبت اعمالہ، کہ نیک آدمی ہے، نظام عالم بھی نیک کو چاہ رہا ہے تو نیکی کرتا چلا جاتا ہے، برا آدمی ہے، نظام عالم کے اسباب بھی اس برائی کی ہمت افزائی کا تقاضا کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو برائی کرنے کی شہ مل جاتی ہے اور وہ برا ہو جاتا ہے۔ وَرُبَّمَا كَانَ حُكْمُ النِّظَامِ أَوْجَبَ مِنْ حُكْمِ الْأَعْمَالِ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظام عالم کے اسباب کا حکم جو ہے وہ زیادہ پختہ ہوتا ہے اعمال کے حکم کے مقابلے میں۔ فَيُسْتَدْرَجْ بِالْفَاجِرِ، ایسی صورت میں فاجر کو چھوٹ ملتی چلی جاتی ہے۔ جی، فاجر کو چھوٹ ملتی چلی جاتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے اعمال کا تقاضا یہ ہے کہ اسے چھوٹ نہ ملے، وہ بدکار ہے، لیکن نظام عالم کے اسباب کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں اس کو چھوٹ ملنی چاہیے، تو ایسی صورت میں فیستدرج بالفاجر، فاجر کو چھوٹ مل جاتی ہے، ڈھیل مل جاتی ہے، برائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَيُضَيَّقُ عَلَى الصَّالِحِ فِي الظَّاهِرِ، اور ظاہری طور پر نیک پر تنگی کر دی جاتی ہے۔ ضیق یضیق تضیقاً مانے تنگی کرنا، اور ظاہری طور پر نیک آدمی کے حق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ وَيُصْرَفُ التَّضْيِيقُ، اور اس کی وہ تنگی پھیر دی جاتی ہے إِلَى كَسْرِ بَهِيمَتِهِ، کہ وہ اپنی بہیمیت کو کم کرے، إِلَى كَسْرِ بَهِيمِيَّتِهِ، کہ وہ اپنی بہیمیت کو کم کرے، اپنے بہیمیت کے تقاضے کو دبائے۔ جی، اس تنگی کے نتیجے میں ظاہر ہے اس پر تنگی کر دی جاتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بہیمیت جو ہے وہ دب جاتی ہے۔
وَيُفَحَّمْ ذَلِكَ، اور یہ بات اس کو سمجھا دی جاتی ہے کہ یہ تنگی تمہارے لیے ابتلا و آزمائش ہے، تمہاری بہیمیت اس سے دبتی ہے، گناہ کے تقاضے کم ہوتے ہیں، اور جو گناہ تم نے کر لیے ہیں اس کی سزا بھی، وہ گناہ کی سزا بھی ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے، فَيَرْضَى، وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے، کالذی، اس انسان کی طرح، یشرب الدواء، جو دوا پیتا ہے، المر، کڑوی دوا پیتا ہے، راغبا فیہ، بڑی رغبت کے ساتھ۔ تو یہ نیکوکار کے لیے جو تنگی ہے، یہ تنگی دراصل اس کی بہیمیت، اس کے گناہ کے تقاضے کو ہلکا کرنے کے لیے ہے۔ گناہ کا تقاضا ایک مرض ہے، اس کے دباؤ کو کم کرنے کی غرض سے ہے، لہذا اس تنگی کو رغبت اور چاؤ کے ساتھ جو ہے وہ گھونٹ لیتا ہے۔ جس طرح سے وہ آدمی جو کڑوی دوا پیتا ہے چاؤ کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ اس کا مرض ختم ہو جائے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی مفہوم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيسها الرياح تسرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتيه أجله، ومثل المنافق كمثل الأرزة المجزية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة۔ مثل المؤمن، مومن کا حال تر و تازہ کھیتی جیسا ہے، کمثل الخامہ من الزرع، زرع مانے کھیتی، خامہ مانے تر و تازہ کھیتی جیسی ہے، کبھی اس کو، جس کو ہوائیں ہلاتی ہیں، تفیسها الریاح، یعنی جس تر و تازہ کھیتی کو ہوائیں ہلا دیا کرتی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یعنی وہ جس کو ہوائیں ہلاتی ہیں، کبھی اس کو پچھاڑتی ہیں اور کبھی اس کو سیدھا کھڑا کرتی ہیں، یعنی ہوائیں جو ہیں کھیتی کو کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی کیا کہتے ہیں وہ اسے سیدھا کھڑا کر دیتی ہیں۔ حتی یأتی اجلہ، یہاں تک کہ اس کا ایک متعینہ وقت آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں تک کہ مومن کی، یعنی یہاں تک کہ اس کا وقت آ جاتا ہے، کھیتی کاٹ دی جاتی ہے۔ وہی حال ایک ایمان والے کا ہے کہ ایمان والے پر حالات آتے ہیں، کبھی وہ جھکتا ہے، کبھی سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور صاحب اس کے بعد اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بڑے حادثات اس پر آتے رہتے ہیں جو اس کے لیے کفارہ سیئات بنتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر مومن پر کوئی تنگی آتی ہے تو یہ تنگی اس کے گناہ کے تقاضے کو کم کرنے کی غرض سے۔ اور منافق کا حال کیا ہے؟ اور منافق کا حال سیدھے کھڑے ہوئے درخت سنوبر جیسا ہے، سنوبر کے درخت جیسا ہے۔ ومثل المنافق، اور منافق کی مثال، کمثل الارضۃ المجزیۃ، سیدھے کھڑے ہوئے سنوبر کے درخت کی طرح، مجزیہ سیدھا کھڑا ہوا، الارضہ کے معنی آتے سنوبر کے درخت کی طرح ہے، التی لا یصیبها شیء، جس درخت کو کچھ بھی لاحق نہیں ہوتا، یعنی جس درخت پر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، یعنی وہ منافق کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا یک بارگی اکھڑنا ہوتا ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ درخت حتی انجعافها مرۃ واحدۃ، یہاں تک کہ یک بارگی وہ پورا درخت اکھڑ جاتا ہے۔ انجعاف کے معنی آتے ہیں اکھڑنا۔ مطلب یہ ہے یعنی منافق پر حالات بہت کم آتے ہیں اور وہ کفارہ سیئات بھی نہیں بنتے، حالات کا اثر اس پر بالکل نہیں ہوتا، لیکن ایمان والے پر حالات آتے ہیں اور حالات کا اثر ایمان والے کی زندگی پر ہوتا رہتا ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ما من مسلم یصیبہ اعظم من مرض فما سواه الا حط اللہ به سیئاته كما تحط الشجرۃ ورقها، کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے بیماری کی یا اس کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیوں کو جھاڑتے ہیں، جیسا درخت پتجھڑ کے موسم میں پتے جھاڑ دیتا ہے۔ جی، کہ ما من مسلم، نہیں ہے کوئی مسلمان، یصیبہ اذی، جسے کوئی تکلیف پہنچے،
بیماری کی، فما سواہ یا اس کے علاوہ کوئی دوسری تکلیف، الا حق اللہ مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے، جس طرح سے درخت جو ہے اپنے پتے کو جھاڑ دیا کرتا ہے۔ ورب اقلیم غلبت علیہ طاعت الشیطان وصار اصله اهله كمثل النفوس البہیمیہ فتتقلص عنه بعض المجازات الى اجل، اور بعض ریاست یا بعض حکومت ایسی ہوتی ہیں غلبت جن پر جو ہے شیطان کی طاعت غالب آ جاتی ہے، یعنی بعض علاقوں پر شیطان کی فرما برداری غالب آ جاتی ہے، پورا علاقہ، پورا خطہ، پوری حکومت، پوری ریاست، بہت ساری ریاست، بہت سارے علاقے ایسے ہیں غلبت جن پر جو ہے شیطان کی اطاعت غالب آ جاتی ہے، اور وصار اہل وہاں کے رہنے والے بالکل نفوس بہیمی نفوس کی طرح ہو جاتے ہیں، فتتقلص عنہ تو وہاں کے رہنے والوں سے جزا و سزا کا بعض معاملہ الی اجل متعینہ مدت تک کے لیے سکڑ جاتا ہے، تقلص معنی سکڑ جاتا ہے، یعنی جزا و سزا کے مسئلے کو متعینہ مدت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ وذلک قولہ تعالی، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہی گئی ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی گاؤں میں کوئی نبی مگر ہم نے اس گاؤں والے کو پکڑا تکلیف دے کر، مصیبت دے کر، لعلہم یضرعون، جی کہہ رہے ہیں لعلہم یضرعون، کہ ہم نے اس گاؤں والوں کو تکلیف دے کر، مصیبت دے کر پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں، روئیں۔ ثم بدلنا، پھر ہم نے جو ہے مکان السیئۃ الحسنہ، برائی کی جگہ اچھائی کو بدل دیا، حتی عفو یہاں تک کہ ان لوگوں نے معافی مانگی اور وہ کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی مصیبت آئی، خوشحالی آئی، فاخذناہم اور ہم نے یکایک ان کو پکڑا، وہم لا یشعرون اور انہیں احساس تک بھی نہ ہوا۔ ولو ان اہل القرى، اگر گاؤں والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈر جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اس عمل کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جی وبالجملہ خلاصہ کلام یہ کہ فالامر ها هنا يشبه بحال سید لا يتفرغ للجزاء فإذا كان يوم القيامة صار كأنه تفرغ، وإليه الإشارة في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، یعنی معاملہ یہاں پر اس آقا کے مشابہ ہے جو سزا دینے کے لیے فارغ نہ ہو، یعنی وہ آقا جو سزا لا يتفرق للجزاء، جو سزا دینے کے لیے فارغ نہ ہو، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا سارا کأنہ، تو ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ فارغ ہو گئے، کأنہ تفرغ، قیامت کا دن ہوگا تو صورتحال یہ ہوگی کہ گویا اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے، اور اس کی طرف اشارہ ہے اس ارشاد باری تعالیٰ میں کہ اب ہم تمہارے لیے فارغ ہوتے اے جن و انس، وہی کہ فالامر ها هنا، یعنی یہاں جس مسئلے کو بیان کرنا وہ یہ ہے، یہ مسئلہ بالکل اس آقا کی طرح ہے جس کے پاس فرصت نہ ہو سزا دینے کی، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو معاملہ یوں ہو جائے گا کہ گویا اللہ تعالیٰ اب فارغ ہو گیا ہے۔ جی پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حال اس آقا جیسا تھا جس کو فرصت نہ تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ بالکل فارغ ہے، اور اسی کی جانب جو ہے اشارہ کر دیا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول میں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ اب ہم تمہارے لیے فارغ ہیں اے جن و انس، الثقلان کے معنی جن و انس۔ تو ظاہر سی بات ہے ان تمام صورتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خارجی مجازات میں دنیا میں ہر کسی کو سزا ضرور دیتا ہے۔ یہاں ذکر غالباً اس بات کا بھی ہوا ہے کہ نیک لوگوں کو بھی سزا، یہ جو نظام عالم ہے، نظام عالم کے مطابق نظام کو چلانے کے لیے کبھی نیک لوگوں کو بھی سزا دی جاتی ہے، لیکن اس سزا کے نتیجے میں ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ان سے کچھ آفات بلایا دور ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ میری سمجھ صحیح ہے مولانا اس معاملے میں؟ جی بالکل صحیح۔ اور کبھی فاسق کو چھوٹ بھی مل جاتی ہے
جی نظام عالم کے جو کارندے ہیں یا جو ان کو بروئے کار لانے کی غرض سے. اسی لیے دیکھا جاتا ہے کسی سماج میں کہ ایک آدمی معاملات کا بھی گندا ہوتا ہے، اسی طرح سے اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی چھچورا ہوتا ہے، اسی طرح سے دیگر چیزوں میں بھی گھٹیا ہوتا ہے، شراب نوش ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، مگر سماج پر اسی کا کنٹرول ہوتا ہے اور وہ سماج کو جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے. یہاں تک کہ ایک پڑھا لکھا عالم بھی جب ایک یعنی نبوی شان کے ساتھ نبوی کردار ادا کرتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا، ان کو بھی بدنام اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتا. لیکن جب اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے تو وہ ساری دنیا کے سامنے ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر اسے سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملتی. ثم المجازات تارة تكون في نفس العبد بإفاضة البسط والطمانينة أو القبض والفزع، وتارة في بدنه بمنزلة الأمراض الطارئة من هجوم غم أو خوف. ومنه وقوع النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه قبل نبوته حين كشف عورته، وتارة في ماله وأهله. وربما ألهم الناس والملائكة والبهائم أن يحسنوا إليه أو يسيئوا. دنیا میں مجازات کی 5 صورتیں ہیں، 5 شکلوں میں مجازات کا عمل مکمل ہوتا ہے. ان میں ایک ہے روحانی مجازات، اس کو مجازات داخلیہ بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے جسمانی مجازات، یعنی نیک کام کرنے کی وجہ سے بیماری کا دور ہو جانا یا برے کام کی وجہ سے انسان کا بیمار پڑ جانا. یعنی تیسری شکل ہے متعلقات میں مجازات، جیسے اعمال صالحہ کی وجہ سے جان و مال اور اہل و عیال میں برکت کا ہونا، بدعمالیوں کی وجہ سے نقصانات کا ہونا. چوتھی شکل ہے مجازات کی آفاقی مجازات، یعنی نیک لوگوں سے ملئ سافل کا اور عام لوگوں کا اور زمینی مخلوقات کا محبت کرنا وغیرہ وغیرہ. 5ویں شکل ہے اعمال میں مجازات، یعنی نیک کام کرنے کی وجہ سے مزید نیکیوں کی توفیق مل جانا اور کام کرنے کی وجہ سے مزید برائیوں کا حوصلہ مل جانا وغیرہ وغیرہ. ثم المجازات، پھر مجازات، تارتن تکون، پھر مجازات یعنی جزا و سزا کیسے ہوتی ہے کہ تارتن تکون، کبھی ایسے ہوتی ہے، فی نفس العبد، کبھی بندے کے دل میں ہوتی ہے. وہ کیسے؟ کشادگی یا اطمینان یا انقباض و گھبراہٹ کے فیضان کے ذریعے. بإفاضة البسط، بسط مانے کشادگی، والطمانینہ اطمینان، او القبض یا انقباض، والفزع اور گھبراہٹ. بإفاضہ کے فیضان کے ذریعے. فیضان کا مطلب یہ ہے کہ مجازات اس طور پر ہوتی ہے کہ کبھی انسان کے دل میں نیک کام کرنے کے بعد کشادگی محسوس ہوتی ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے، یا برا عمل کرنے کے بعد نفس میں دل میں ایک تنگی محسوس، کڑن محسوس یا ڈر محسوس ہوتا ہے. وتارتن، اور کبھی مجازات ایسے ہوتی بدن ہی، انسان کے بدن میں ہوتی ہے. کیسے؟ برا عمل کیا، ایسی بمنزلت الامراض الطاریہ، جیسے پیش آنے والے امراض، یعنی جس طرح سے انسان کے پیش آنے والے امراض. بمنزلت الامراض الطاریہ، جیسا کہ پیش آنے والے امراض. کون پیش آنے والے امراض؟ جیسے من ہجوم غم، کسی کو غم لاحق ہو جائے، او خوف، یا خوف لاحق ہو جائے. جی، بمنزلت الامراض الطاریہ من ہجوم غم او خوف، یعنی غم اور خوف کی وجہ سے پیش آنے والے امراض. ومنه وقوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مغشیا علیہ قبل نبوته
حين كشف عورته، کہہ رہے اور اسی قبیل سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے بے ہوش ہو کر گر پڑنا جب آپ نے اپنا ستر کھولا، یعنی قبل نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ستر کھولا تو اس وقت آپ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر آپ گر پڑے. کیوں؟ یعنی ستر عورت کھولنے کی وجہ سے غم اور خوف لاحق ہوا، اس کی وجہ سے بدن میں ایک طرح کی بے ہوشی کا، بدن میں ایک طرح کا خوف طاری ہوا، پریشانی ہوئی، گویا وہ ایک مرض ہے. یعنی خوف، غم اور خوف کی وجہ سے جس میں انسانی کو جو مرض لاحق ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے. وَرُبَّمَا اور کبھی مجازات بندے کے مال اور اہل و عیال میں ہوتی ہے، بندے کے مال اور اہل و عیال میں مجازات ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کی وجہ سے جان و مال میں برکت ہوتی ہے یا برے اعمال کی وجہ سے جان و مال میں نقصان ہوتا ہے. وَرُبَّمَا أُلْهِمَ النَّاسُ وَالْمَلَائِكَ وَالْبَهَائِمْ اور کبھی مجازات ایسے ہوتی ہے کہ لوگوں کو اور ملائکہ کو اور بہائم یعنی جانوروں کو الہام کر دیا جاتا ہے کہ ان یحسنوا الیہ، کہ وہ اس آدمی کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یسیئوا یا فلاں آدمی کے ساتھ وہ برا سلوک کریں. مطلب یہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے آفاقی مجازات، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے ملائے سافل اور عام لوگ محبت کرتے ہیں، اور برے لوگوں کے ساتھ جو ہیں لوگ ملائے سافل اور عام لوگوں کا برتاؤ برا ہوتا ہے. فهم ما ذكرناه ووضع كل شيء في موضعه استراح من اشکالات كثيرة. اب آگے یہ فرما رہے ہیں کہ جو باتیں یعنی جو شخص وہ باتیں سمجھ لے، ومن فهم ما ذكرناه جو باتیں ہم نے ذکر کی ہے ان کو سمجھ لینے سے، ووضع كل شيء في موضعه اور ہر چیز کو اپنے محل میں رکھنے سے، انسان من اشکالات کثیرہ بہت سارے اشکالات سے آرام پا جائے گا. كمعارضة الأحاديث الدالة على أن البر سبب زيادة الرزق والفجور سبب نقصانه، والأحاديث الدالة على أن الفجار يعجل لهم الحسنات في الدنيا وأن أكثر الناس بلاء الأمثل فالأمثل ونحو ذلك والله أعلم. کہہ رہے ہیں جو شخص یہ ساری باتیں سمجھ لے اور ہر چیز کو اس کے محل میں رکھے تو بہت سارے اشکالات سے وہ آرام پا جائے گا. جیسے ان روایات کا تعارض جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نیک اعمال رزق کی فراخی کا سبب ہیں اور برے اعمال سے رزق میں تنگی آتی ہے، اور وہ روایات جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ گنہگاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں جلدی دیا جاتا ہے، اور جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ اور اس قسم کی دیگر آیات. جی تو واللہ اعلم اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہر روایت کو اپنے اپنے محل میں رکھا جائے اور جو بات اوپر ذکر کی گئی ہیں باتوں کو پیش نظر رکھا جائے اور ان متعارض روایتوں کو اپنے اپنے محل میں رکھا جائے، ایک ایک خانے میں سیٹ کیا جائے جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں خانے، تو ایسی صورت میں بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. وَمِنْ فَهْمِ مَا ذَكَرْنَاهُ جو کچھ ہم نے اوپر ذکر کیا اگر اس کو سمجھ لیا جائے اور ہر چیز کو اس کے محل میں رکھا جائے تو بہت سارے اشکالات رفع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ وہ روایتیں، ان روایتوں کا تعارف جو روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نیکی روزی میں زیادتی کا سبب ہے اور فسق و فجور جو ہے روزی میں نقصان اور کمی کا سبب ہے، اور وہ روایتیں جو دلالت کرتی ہیں اور ان روایتوں کا تعارف جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ برے لوگوں کو دنیا میں جلدی نیکی مل جاتی ہے، اور لوگوں میں سب سے کیا کہتے ہیں زیادہ آزمائش ان لوگوں کی ہوتی ہے الامثل فالامثل جو بڑے ہوتے ہیں، ان اکثر الناس بلاء آزمائش بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، پھر اس کے بعد جن کا درجہ، پھر اس کے بعد جن کا درجہ.
ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر ان روایتوں کو اوپر کے تمام خانوں میں، مناسب خانوں میں سیٹ کیا جائے تو یہ سارے تعارض جو ہیں دور ہو جائیں گے۔ کچھ الفاظ جی، امراض الطارئہ، ہاں، پیش آنے والی بیماریاں، من ہجوم، غم ہجوم مانے او حملے، خوف، خوف یا غم کے حملے سے، ومنہ وقوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقوع النبی، ہاں، اور انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ہوش ہو جانا نبوت سے پہلے، وقوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، کیا آپ کا کیا واقعہ؟ مغشین، بے ہوش ہونے کا واقعہ، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ہوش ہو جانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح واقع ہونا کہ بے ہوش ہوگا، یعنی آپ کا بے ہوش ہو جانا۔ یہاں فرمایا وتارة في ماله وأهله وربما ہاں بس ألهم الناس، اور کبھی مجازات انسان کے مال اور ان کے اہل و عیال میں ہوتی ہے، یعنی انسان نیک عمل کرتا ہے تو مال و دولت اور اہل و عیال میں برکت ہوتی ہے، برے اعمال کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نقصان ہونے لگتا ہے۔ یہاں پر جو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر ہر چیز کو اس کے اپنے محل میں سمجھا جائے تو بہت سی اشکالات اور ذہنی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تو تھوڑا مزید اس پر کچھ آپ کہہ سکیں گے مولانا سے کیا مراد ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ جو آدمی مذکورہ بالا مضامین، یعنی اوپر جو ہم نے 5 قسمیں مجازات کی بیان کی، یا اس سے پہلے جو باتیں بیان کی مجازات کے متعلق، اگر اچھی طرح سمجھ لیں آپ اور ایسی صورت میں ہر ایک کے محل کو سمجھ لیں اور اس محل میں اس روایت کو سیٹ کر دیں تو روایتوں کا جو آپس میں تعارض نظر آ رہا ہے وہ تعارض دور ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے، ایک روایت میں یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ رزق میں زیادتی کا سبب ہے، تو اس کو آپ پہلے میں سیٹ کر دیجئے مجازات کی پہلی قسم میں، مثال کے طور پر۔ اور اسی طرح سے جو وہ روایت ہیں جن روایتوں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ برے آدمی کو دنیا میں سب سے پہلے نیکی دی جاتی ہے، تو ان کا وہاں سیٹ کر لیجیے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ایک بدکار آدمی ہے لیکن نظام عالم کے اسباب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تو وہاں اس روایت کو سیٹ کر لیجیے، سمجھا نہیں؟ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، لوگوں میں جو سب سے بڑے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں انہی کی آزمائش ہوتی ہے، اس روایت کو آپ وہاں سیٹ کر لیجئے، کہاں؟ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ نظام عالم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے سزا دی جائے جبکہ وہ آدمی نیک ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کہتے ہیں، وہ نیک جبکہ وہ آدمی نیک ہوتا ہے مگر نظام عالم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے، تو ایسی صورت میں یا یوں کہہ لیں، اس روایت کو یہاں آپ سیٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ نظام عالم کا حکم جو ہے وہ عمل کے حکم سے زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فاسق و فاجر کو جو ڈھیل دی جاتی ہے اور جو نیک ہوتا ہے اس کو تنگی پیدا کر دی جاتی ہے، تنگی اس کے لیے کفارہ سیئات ہے، اس روایت کو اس محل میں آپ سیٹ کر لیں تو پھر ایسی صورت میں سارے تعارض دور ہو جائیں گے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری روایتیں آپس میں متعارض نہیں ہیں بلکہ ہر روایت کا محل الگ الگ ہے۔ یہاں پر وہ جو آیت قرآنیہ ہے سنفرغ لکم ایھا سنفرغ الثقلان، لکم ایھا الثقلان، سنفرغ لکم، سنفرغو ہے نا، یہ جی سنفرغ، جی جی، یہاں پر سنفرغ لکھا ہے، استغفر اللہ، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ اب ہمارے پاس فراغت ہے تم سے ڈیل کرنے کے لیے، یعنی اس خاص آدمی کے بارے میں کہ جس آدمی کو اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، تو ڈھیل دیے ہوا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
اس کی کہے گا کہ اب میں فارغ ہوں تمہارے لیے. ایسا تو نہیں کہ اللہ میاں دنیا میں فارغ نہیں تھے اس کو سزا دینے کے لیے اور وہی اب بات ہے فرصت کہ ملی. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے دی تھی. تو اس ڈھیل کیسے اس کو سمجھایا ہے اس طور پر کہ مثال کے طور پر ایک ایسا آقا ہو جس کو سزا دینے کی فرصت، یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ نظام عالم کے دوسرے کاموں میں مشغول ہے اور ابھی سزا کے عمل کو مؤخر کیے ہوا ہے. جب دنیا سے فارغ ہو کر قیامت کا معاملہ ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ تیار رہے گا.